اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے افنان، جون، افنان، جوہر، علی عباس، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جناب۔ آپ عابد رضا کے نام کیا نام ہے آپ کا؟ جی میمونہ۔ میمونہ، آپ کا نام بھی لکھ دوں لسٹ میں، کیونکہ اب نئی لسٹ بن کے آئے گی نا، تو میمونہ خاتون بطول۔ بطول، آپ کہاں سے میمونہ بطول لکھ دوں تاکہ لسٹ میں نام چڑھ جائے گا؟ مظفر نگر یوپی۔ پھر لسٹ بنے گی نا، اب یہ حاضری رجسٹر پر نام لکھا جائے، ٹھیک۔ آفرین فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری، فرحت دیبا خانم، فضل رضوی کے نام سے کون ہیں؟ تبسم عابدی۔ ہاں آپ کا نام تو ہے لکھا ہوا، لکھ دیا تھا میں نے، تبسم عابدی، کسا زہرا، مریم خان آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ صادق نقوی کے محمد صادق کے نام سے؟ جی آقا۔ آپ کا نام محمد صادق؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، محمد صادق۔ کہاں سے ہیں آپ؟ لداخ سے۔ جی زہرا، جی آقا جی۔ زہرا، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، ہنا کوثر میم، سیدہ نقوی کے نام سے؟ آقا میرا نام تسکین زہرا ہے۔ تسکین زہرا، ایک منٹ، تسکین زہرا، اور سحر کا نام ہے، اور ارم، ٹھیک ہے۔ چلیے، ہماری جی آقا۔ گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں، کتاب صرف مقدماتی میں، ٹھیک ہے، صرف مقدماتی میں بات چل رہی تھی، اور کہاں تک چلی تھی؟ ہم نے 2 درس ہم نے صرف کے مکمل کر لیے، حالانکہ 2 ہی دن کا کام تھا، ہم نے کئی دن میں کیا تاکہ اس کو اچھے سے ریوائز اور پریکٹس ہو جائے، کیونکہ مین مقصد اس کو جب اس کا موضوع سمجھنا ہے کہ یہ علم کس کام کا ہے، یہ علم کس کام کا ہے، کیا فائدہ ہے، کس بارے میں بات کرتا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی آخر ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس پہ ہم نے زور دیا پہلے، اس کی تعریف، علم صرف کرتا کیا ہے، کس بارے میں بات کرتا ہے، کس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسرے درس میں دیکھیں، اسم اور فعل کی تقسیمات گنا دی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تیسرا درس پوری کتاب ہے، تیسرا درس پوری کتاب ہے، کیونکہ سحر آواز آ رہی ہے آپ کو، صدا فرحت دیبا خانم، جی تیسرا سبق پوری کتاب ہے یہ صرف مقدماتی والی۔ کیسے؟ جو میزان پڑھ چکے ہیں اس میں میں نے آپ کو فعل کی 6 قسمیں بتائی تھیں، وہ 6 قسمیں گنائی اور اسم کی 6 قسمیں گنائی ہیں، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہیں۔ پھر اس میں خلاصتاً گنا کے پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے آگے سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر 6 تقسیمات پہلے فعل کی میں آپ کو لکھوا دوں، اور آپ کو معلوم ہے، کافی کو کیونکہ دیکھیے نام ہی تو چینج ہوتا ہے، زبان ہے، مثلا عربی میں فعل کہیں گے اور انگلش میں ورب کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی فارسی میں مثلا فارسی میں گزشتے کہہ دیں گے، عربی میں فعل ماضی کہہ دیں گے، اور انگلش میں پاسٹ۔ نام ہی تو چینج ہوتا ہے، ڈیفینیشن تھوڑی بدل جائے گی، گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے تو ہر زبان میں نام چینج ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے، بنانے کا طریقہ، کیونکہ ہر زبان الگ ہے، لیکن ڈیفینیشن تو سیم ہی رہے گی نہیں۔ جی فعل کی تعریف تو ڈیفینیشن وہی رہے گی نا، فعل فاعل، بس نام چینج ہوں گے، بس نام ہی ہوں گے کہ عربی میں فعل فاعل کہتے ہیں، ہندی میں کریا اور کرتا کہتے ہیں، مثلا کریا اور
کرتا، کام اور کرنے والا، کام اور کرنے والا، متوجہ ہستی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو ڈیفینیشن سیم رہتی ہے ہر زبان میں، ڈیفینیشن وہی رہے گی، ایسا تو ہے نہیں کہ عربی میں وہ آ کے جو ہے وہ چیز دوسری بن جائے. گزرا ہوا زمانے میں کام کا کرنا ہے ہونا، انگلش میں آ کے کوئی آنے والا تھوڑی ہو جائے گا زمانہ، وہی گزرا ہوا ہی رہے گا. ڈیفینیشن اور تعریف وہی رہتی ہے ہر زبان کی، وہی طریقہ، وہی چیزیں. کرنا والا ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، تو لہذا ڈیفینیشن آپ کو سب کو پتا ہوگی، ڈیفینیشن سب کو پتا ہوگی. کیسے؟ آئیے دیکھیے، فعل کی الگ الگ اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ الگ اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ اس پہ غور کیجئے، ذہبا زیدن، غور کیجئے گا، ذہبا زیدن، نصرا سعید خالدن. ٹھیک ہے، جی جی آپ اس کو دیکھیے، نصرا سعید، اور مثال کے طور پر ما نصرا سعید خالدن. ٹھیک ہے، یا نصرا خالدن، صحیح، خالد، نصرا خالدن. خالد ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھ مثالیں غور سے دیکھیے گا، میں ابھی سب کو سمجھانا چاہوں گا، بعد میں آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی ذہبا زیدن، آئیے مسئلہ صرفا استنصرا، صرفا استنصرا، بولیے، صرفا استنصرا، صرفا استنصرا، دہرج تدہرج. تدحرج. ان افعال پہ غور کیجئے، پہلے ان دو پہ غور کرتے ہیں، پہلے ان دو پہ غور کرتے ہیں. ان دو میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی چیز دکھ یہ رہی ہے فعل فرق؟ ہے، کوئی چیز فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ کیا فرق دکھ رہا فعل ہے ہے؟ نا. کسے فرق تفصیل دکھ رہا ہے؟ فاعل. کچھ ان ذہبا زیدن اور نصر سعید خالدن میں کوئی فرق دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آن لائن والے کیوں نہیں بول رہے؟ جی ہاں جی آقا بول رہے ہیں. جی، سب غور سے دیکھیں اور بتائیں کیا فرق دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو اس میں؟ ایک تو فاعل اگر میں کسی بچے سے وسیل و بتا فاعل دوں ہے کہ اس اس میں میں. دو چیزیں ہیں، ذہبا ایک زیدن، اس میں تین جی چیزیں ہیں، نصرا ایک یہ چیز زیادہ ہے. خالدان. یہ جی میں چھوٹے بچے سے بھی کم وہ بھی بتا دے گا کہ ان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، اس میں تین ہیں. جی، جی تو اس میں دو، اس میں جی تین کیوں ہیں؟ اس میں دو، اس اس میں میں تین مفعول کیوں بھی ہیں؟ ہے. کہا کہ دیکھیے ذہبا ہے جانا، جانا بھی ایک کام جی ہے، نصرا مدد کرنا بھی ایک ایک کام کام ہے. ہے، یہ دونوں فعل ہیں، دونوں فعل. فعل ہے. فرق کیا ہے؟ ذہبا زیدن، زید گیا، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک فعل اور ایک فعل کو انجام دینے والا، ایک جانا اور ایک جانے والا. جانے والا. ذہبا زیدن، زید گیا، زید گیا، جی بات گیا. ٹھیک گیا. ہے. لیکن یہاں دیکھیے نصارا سعید، سعید نے مدد کی، خالدن خالد کی. ایک کام ہے، ایک کام کرنے جی والا ہے، اور ایک جس کے اوپر یہ کام کیا گیا. ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ کام، یہ مدد سعید کرنے والا کون ہے؟ سعید کس کی؟ خالد کی. خالد کس کی. کی؟ خالد کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا جی ایک فرق تو یہ ہوا کہ اس فعل کو، کہ جو فقط یہ فعل ہے، یہ فاعل، وہ فعل جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے، اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو. مفعول کی ضرورت تو نہیں ہے، زید گیا، جی مفعول کی جی ضرورت ضرورت ہے نہیں کہ ہے. یہ تو ہے کہ کسی کا سر پہ گیا مثلا نہیں، وہ اس پہ بھی گیا تو الگ بات ہے، اسے کہتے ہیں فعل لازم.
وہ فعل جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے، اسے مفعول کی ضرورت صورت فعل نہ لازم ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ لیکن نصرہ سعید وہ فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہو، ضرورت اسے کہتے ہیں فعل فعل متعدی۔ متعدی۔ متعدی کے معنی ہے تجاوز، آپ نے دیکھا تھا تعدی کے معنی ہے تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، تعدی کا مطلب ہے، اور متعدی میں فاعل ہے تجاوز کرنے والا، وہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ تجاوز کہتے ہیں حد سے بڑھنا، آگے بڑھنا، تو یہ نصرہ سعید سے بڑھ کے خالد تک آ جاتا ہے، یہ بڑھتا ہے، یہاں فاعل سے کراس کر کے مفعول تک پہنچتا ہے، ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ متعدی۔ اور آپ نے دیکھا صحابہ زید زید گیا، ٹھیک ہے، زید سعید نے مدد کی، تو میں یہ کام کا ہونا بتا رہا ہوں نا، کام کا جی پوزیٹیو، لیکن میں کہوں مانا سارا سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، کیا نہیں فرق کی۔ ہے؟ سعید نے خالد کی مدد کی اور سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا یہ پوزیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ مفتی سے کہتے ہیں مثبت، اس فعل کو کہیں گے نصرہ کو فعل مثبت، اور اس مانا سارا کو کہیں گے فعل منفی، منفی فعل منفی۔ منفی۔ اب آپ دیکھیے ذہبا گیا، کون گیا؟ جانے والا معلوم ہے، جی جی کون گیا؟ کرتا سبجیکٹ جی معلوم ہے، نصرہ مدد کی، کس نے مدد کی؟ سبجیکٹ کون ہے؟ کرتا کون ہے؟ صحیح۔ ان کا فاعل کلام میں ذکر ہے، ایس فعل کو وہ فعل جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو یا کام کا کرنے والا پتہ ہو، تو اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلوم۔ لفظ معلوم سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، لفظ معلوم سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، معلوم یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، کرتا سبجیکٹ معلوم ہو، گیا جانے والا معلوم ہے، زید گیا، مدد کی مدد کرنے والا معلوم ہے، سعید نے کی، سمجھ میں آیا؟ جی لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ نوسیرا بات کون کر رہا ہے؟ نوسیرا خالد کی مدد کی گئی، خالد کی گئی مدد کی کس نے کی؟ پتا ہے یہاں پہ؟ نہیں نہیں پتا کس نے کی خالد کی مدد؟ کلام میں ذکر ہے کس نے مدد کی؟ یہاں تو ذکر ہے کہ سعید نے خالد کی مدد کی، لیکن یہاں خالد کی مدد کی گئی، خالد کی مدد کی گئی معلوم ہے، تو اس طریقے سے فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ مجہول کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں مجہول کے معنی دیکھیں گے، نامعلوم، معلوم نامعلوم، معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، کلام میں ذکر و کم کرتا سبجیکٹ پتہ ہو، اور مجہول جس کا کرتا سبجیکٹ فاعل معلوم نہ ہو، خالد کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یس آقا، زال ہے بے کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، نون سواد رے کتنے حرف ہیں؟ 3 تین حرف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے یہاں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، یہاں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5، یہاں کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 1 سواد 2 رے 4 پہ 4، یہاں کتنے ہیں؟ 6۔ وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرفوں تینوں اصلی ہوں، 3 حرفوں تینوں 3 اصلی ہو، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ اصلی زائد کسے کہتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 3 حرف ہوں تینوں اصلی ہوں، 3 حرفوں اور تینوں اصلی اصلی ہوں۔ پہلی بات تو وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں، وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں اسے ثلاثی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں زال ہے بے نون سواد رے 3 حرف اصلی ہیں، ثلاثی، سواد رے پہ الف رے، تو 3 حرف یہاں بھی اصلی ہیں، اور نون سواد رے یہاں بھی 3 اصلی ہیں۔ باتیں کس کے ہاں ہو رہی ہیں؟ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں، تو میں بھی چھیدر معذرت آگا، جی دیکھیے نون سواد رے پہ یہاں بھی 3 حرف اصلی ہیں، یہاں بھی 3 حرف اصلی ہیں، یہاں بھی 3 حرف اصلی ہیں، یہ بھی ثلاثی یہ بھی ثلاثی، تو فرق کیا ہے؟
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں تین مزید وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. نہیں. حرف اصلی تو ہیں لیکن کچھ حرف زیادہ ہیں. اسی کے ساتھ جی. کچھ حرف ایک زیادہ زیادہ ہے. ہیں. پھول کے ساتھ گلدستے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی. تین حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے. اصلی کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی نہیں. یہاں پہ الف سین تے. جی. سین سے. تو تین حرف اصلی فعل، جو فعل جس میں تین حرف اصلی ہیں اسے کہتے ہیں ثلاثی. عربی میں ثلاثۃ کے معنی ہے تین، ثلاثی یعنی تین حرفی. تین حرف. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر تین حرف اصلی ہیں، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اور جس میں تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید. فی. ثلاثی مزید فی. ثلاثی یعنی تین حرفی، مزید فی اس کے اندر، مزید یعنی زیادہ، فی ہے اس کے اندر کچھ زیادہ بھی ہو. تو یہاں سواد رے پہ اصلی ہے لیکن کچھ زیادہ ہے، ایک رے زیادہ ہے. اس طرح میں نون سواد رے اصلی ہے، الف سین تے الف سین تے زیادہ ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. لیکن آپ کو فعل ایسے ملیں گے جس میں چار حرف ہیں اصلی. یہاں تین حرف اصلی ہیں، یہاں چار حرف اصلی ہیں. چار حرف. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر چار حرف اصلی ہو، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو، لیکن چار ہے، چاروں اصلی ہیں، کچھ زیادہ تو نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رباعی. اور اگر جی چار اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو تو اسے کہتے ہیں رباعی. رباعی مزید فی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں نے آپ کو پتا ہے کیا کیا، فعل کی 6 تقسیم گنا دی میں نے آپ کو. فعل کی نہیں، ابھی 6 نہیں گنائی. ابھی دیکھیے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ نصارا. جی موسا. جی. وعدہ. ٹھیک ہے. جی. قال. جی. ٹھیک ہے. رمایا ہوتا ہے رما. جی. اس نصارا میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں حرف علت دیکھیے ہے. عربی میں تین حرف ایسے ہوتے ہیں جنہیں حرف علت کہا جاتا ہے. حرف علت الف ہے یا ہے، واو ہے، الف ہے یا ہے، انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. علت کے معنی اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو لغت میں علت کے معنی کیا ہے؟ اضافی. علت کے معنی ہے مرض، بیماری. ہاں. اور اس ایسے کلمے کو معطل کہا جاتا ہے جن کے اندر بیماری، بیمار ہے، یہ بیمار ہے. ابھی بتاؤں گا کیسے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاج کو علاج کہتے ہیں. علاج کے معنی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے آپ کو علاج ملے گا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فعل جس میں سارے حرف صحیح ہوں، یعنی حرف علت نہ ہو. نون سواد رے. ٹھیک ہے. سواد رے فے دال رے، وہ فعل ظاہر میں جس کے سارے حرف اصلی والے، سارے اصلی حرف صحیح ہوں، یعنی حرف علت نہ ہو، انہیں کہا جاتا ہے فعل صحیح. اور اگر حرف اصلی کی جگہ کہیں بھی حرف علت ہے تو اسے کہا جاتا ہے مختل. یہاں فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے، یہاں فعل کی جگہ حرف علت ہے. تو یہ معطل ہے. معطل کا مطلب یہ ہے وہ کلمے، مثال کے طور پر قالا میں کیا تھا؟ قوالا تھا. یہ معطل ہے یعنی بیمار ہے. یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں جب فعل کے اندر حرف علت آتا ہے، علت ایک ہوتا ہے مرض. علت کو کہتے ہیں بیماری، مرض. یہ ایب نارمل ہے، یہ اس کا عربی زبان میں کچھ قاعدے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، انسان بھی ہر چیز کا بیماری کا علاج الگ ہوتا ہے نا. انسان بیمار ہو تو اس کا علاج الگ ہوتا ہے، لیکن عربی کلمات اگر بیمار ہو تو ان کا بھی علاج کا ایک نسخہ ہے. 10 نسخے ہیں. آپ کو بیماری دیکھنی ہے کہ بیماری کون سے لیول کی ہے، اسی لیول کا نسخہ آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ بیمار ہونے کا مطلب، معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل فعل کی طرح گردان اس کی نہیں ہوتی. بیمار انسان اگر صحیح انسان میں فرق ہوتا ہے نہیں؟ جی ہوتا ہے. نارمل انسان خوب بھاگے گا، کودے گا، پھر چلے گا. ایک بیمار آدمی چلا بھی لو تو یا چلانا صحیح سے چلانا ہے تو اس کا
علاج کرانا پڑتا ہے. ایسے ہی معتل جس میں حرف علت ہو اس میں علاج یعنی علاج کیا جاتا ہے تب جا کے ان کی گردان صحیح ہو پاتی ہے ورنہ ان کی گردان نارمل کی طرح نہیں ہوتی. یہ ہے کہ واو یا متعلق اور اس سے پہلے فتحہ ہو زبر ہو تو انہیں الف سے بدل دیتے ہیں. اسے واو ہو یا الف سے بدل اسے دیتے الف سے ہیں. بدل دیتے ہیں. اب آگے یہ قالا ہوا اب اس کی گردان ہوگی. اب اس کی گردان ہوگی. اب گردان قالا قالا قالو قالو. جی چھٹے سے جی قلنا پھر کہتے ہیں قلتا قلتما قلتم. تو یہ کام پہ پیش کا اندر آ گیا زبان کا. یہ بھی ایک علاج ہے اس کا کہ ایسا اگر ہوگا تو یہ ہوگا تو اس میں وہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال یہ یاد رکھیے کہ وہ فعل جس کے سارے اصلی حرف صحیح ہوں حرف علت نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل معتل اور فعل صحیح. اور وہ فعل جس کے اندر حرف اصلی کی جگہ حرف اصلی کی جگہ اصلی کی جگہ حرف علت یعنی واو الف یا میں سے کچھ ہو تو اسے کہتے ہیں فعل معتل. معتل. یہ میں نے آپ کو فعل کی 6 قسمیں گنا دی الگ الگ اعتبار سے. اب میں آپ کو لکھواؤں گا. اب میں آپ کو یہ صرف میں نے آپ کو سمجھایا ذہن آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ ذہن ریڈی رکھیں اس لیے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. اب میں آپ کو لکھواتا ہوں مثال کے طور پر فعل کی لکھا ہوا ہے لکھ لینا یہ الگ جگہ لکھنا ہے. فعل کی حروف اصلی کے ترکیب کے اعتبار سے فعل کی جو حروف اصلی ہیں اس اعتبار سے فعل حروف اصلی کے اعتبار سے الگ الگ تقسیمیں یاد رکھنا. فعل حروف اصلی کے اعتبار سے یاد رکھنا کہ تقسیم کس اعتبار سے وہ اہم ہے ورنہ آپ کہیں آپ کو پوچھے فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کبھی کچھ بتا دیں. پہلے پوچھیں آپ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. فعل کی تو بہت سے اقسام ہیں کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. کہا میں حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. حروف اصلی اس میں کتنے ہیں حروف اصلی کے اعتبار سے ٹھیک ہے. فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے کہا کہ فعل میں یا تو اصلی حرف 3 ہوں گے یا اصلی حرف 4 ہوں گے. चार है یا تو 3 ہوں گے یا या तो 4. ٹھیک ہے. فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی یعنی حروف اصلی کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں فعل کی تقسیم یعنی فعل کے حروف اصلی یا تو 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے. ٹھیک ہے. حروف اصلی 3. اب دونوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی. دونوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی. 3 حرف اصلی ہے اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. 3 حرف اصلی ہے اور 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید بھی. مزید فعل میں 4 حرف اصلی ہیں اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد. اور اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو رباعی مزید فی. رباعی مزید فی. تعریفیں آپ لکھ سکتے ہیں. ثلاثی کے نیچے لکھیے گا وہ فعل جس میں صرف 3 حرف اصلی ہوں. 3 حرف اصلی ثلاثی کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں. اب ثلاثی مجرد بولیے 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو. کچھ زیادہ نہ ہو. کچھ زیادہ 3 حرفوں تینوں اصلیوں کچھ زیادہ نہ ہو. جیسے آپ دیکھیں نصرا ضربا قتلا فتحا سمعا. جی 3 حرف ہے تینوں اصلی زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ثلاثی مزید بھی 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو. 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ سے مطلب ضروری نہیں کہ ایک ہی زیادہ ہو. 2 حرف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں 3 حرف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے قاتلا قاف تے لام اصلی ہے ایک الف زیادہ ہے. جی بولیے
جی 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 اللہ مثال کے طور پر استنصرا، نون سواد اصلی ہے جی، جی لیکن الف سین تیز زیادہ ہے، یہاں 3 حرف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، فرق نہیں کرتا کہ ایک حرف زیادہ ہو 2 یا 3، مین مقصد ہے کہ فعل میں 3 حرف اصلی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو تو اسے کہتے ہیں مزید فی، ثلاثی مزید فی، ثلاثی فعل، ثلاثی مجرد فعل، ثلاثی مزید فی، مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی فعل 4 حرف اصلی ہوں گے، رباعی کے نیچے لکھ دیجیے گا 4 حرف اصلی، 4 حرف اصلی، بتاؤں گا میں اصلی کسے کہتے ہیں، زائدہ کیسے پتہ کیسے لگائیں گے، اصلی سب بتا چکا ہوں، بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، رباعی جس میں 4 حرف، تو رباعی مجرد 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی کچھ بھی اضافی نہ جی 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ نہ ہو، ہو. اسے کہتے ہیں رباعی مجرد۔ آپ مثال دیکھیے، دا راجا، کیا 4 حرف ہے نا، دال ہے رے جیم، دا راجا، جیم اس ایک مرد نے رڑکایا، اس ایک مرد نے رڑکایا، ٹھیک ہے، 4 حرف اصلی ہے، ارے جیسے بال رڑکا دیتے ہیں ایسے کرنا ہے، دا راجا 4 حرف ہے تو رباعی ہے، 4 حرف اصلی ہے تو رباعی ہے، لیکن 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے، لہٰذا رباعی کون سا ہے، مزید بھی ہے، مجرد مجرد ہے، مجرد کا مطلب معلوم ہے آپ کو، مجرد کسے کہتے ہیں، فارسی آ رہا ہے نا ایسے، مجرد کہتے ہیں تنہا، مجرد یعنی ہاں، فارسی میں کنوارے کو مجرد کہا جاتا ہے اور شادی شدہ کو معیل یا متاہل، معیل یا متاہل، ہاں، مجرد یعنی تنہا، ٹھیک ہے، مجرد یعنی تنہا، تو یہاں پر مجرد کیوں کہا جاتا ہے، یہ کیا تنہا ہے، کیونکہ تنہا 4 حرف میں زیادہ کچھ نہیں ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، مزید فی اس کے اندر کچھ زیادہ، یعنی 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہوں. کچھ زیادہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، دال ہے رے جیم اصلی ہے، بولیے، جی اور اور اس تا میں اضافی ہے. تلا رجا، تلا رجا، تلا رجا رجا، سمجھ میں آیا، جی دہرجا جی کا معنی ہے وہ ایک مرد روکا، اور تدارجا اس ایک مرد نے روکایا، ٹھیک ہے، لڑکا سمجھ میں آ گئے، فعل آپ سے کوئی پوچھے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، چھوٹتے ہی مت کہنا فعل کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی، چھوٹتے مت کہنا معلوم اور مجہول، وہ الگ الگ اعتبار سے، آپ سوال کرنے والے سے کہیے گا معاف کیجیے گا آپ کا سوال ادھورا ہے، معاف کیجیے گا آپ کا سوال ادھورا ہے، آپ فعل کی تقسیم جو پوچھ رہے ہیں وہ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، فعل کی تقسیم کس اعتبار سے، جب وہ کہے میں فعل کی تقسیم حروف اصلی کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ فعل حروف اصلی کے اعتبار سے آپ کو اس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4، اس سے زیادہ اصلی نہیں ہوتے، فعل میں یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے، اب 3 حرف اصلی ہیں اور کچھ زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اور اگر 3 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید، اور اگر فعل میں 4 حرف اصلی ہیں تو اگر چاروں اصلی تنہا ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تو رباعی مجرد، اور اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید بھی، سمجھ میں مزید آیا کو یہ یس آغا مٹا نہیں نہیں لیجیے تو پھر اسکرین لیجیے، ایسے کر کے لکھنے کی عادت ڈالیں تو اچھا کر کے لکھا ہوا دیکھیے، ویسے لکھے ہوئے میں آدمی اکتا جاتا ہے، اس طریقے سے لکھی ہوئی چیز پہ ذہن صحیح سے فوکس ہوتا آغا ہاتھ آ گیا آپ کا. ہے، اب یہ مت سمجھ میں آ گیا، یس آغا بالکل آغا. اور کی کلاس میں نہیں دکھتی ہوگی گھڑی، وہ نہیں گھڑی دیکھ رہا ہوں، گھڑی اٹھا کے دکھا، کلاسوں میں نے گھڑی نہ دکھتی ہے، میری کلاس میں دکھتی، کافی کلاس کے بعد بریک ہے، ہاں میری کلاس بریک کا ٹائم بریک ہے ہے نا اس لیے، ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے. جی چلیے پھر وہ باقی تقسیم کر گنائیں گے، حالانکہ مجھے ساری گنانی میں ساری گنا دی آپ کو، اب لکھوانا باقی ہے، گنوا تو دی تو فعل کی سمجھ میں آیا،
ایک تو یہی ہو گئی فعل اگر جی آقا۔ کلام میں ذکر ہے تو فعل معلوم، فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے تو فعل مجہول۔ تو فعل کی ایک تقسیم ہے فاعل کے ذکر ہونے یا فاعل کے ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے، دو قسمیں، معلوم، مجہول۔ مفعول کی احتیاط ہے، فعل کو ضرورت ہے یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے؟ مفعول کی ضرورت تو اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، یا تو مفعول کی احتیاط نہیں ہوگی تو فعل لازم ہے، مفعول کی ضرورت ہوگی تو مفعول فعل متعدی ہے۔ فعل میں اگر کام کا کرنا یا ہونا بتا رہے ہیں تو مثبت، اور ورنہ نگیٹو، منفی۔ تین چار فعل حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے تو فعل معتل، اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو فعل صحیح۔ ٹھیک ہے، صیغے کے اعتبار سے ایک تقسیم گنانی مل گیا تھا۔ صیغے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، یا تو فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے۔ یہ فعل کی 6 تقسیمات ہیں، پھر اس کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں آگے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ میں نے 6 تقسیم میں سے گن دی آپ کو، انشاءاللہ سلامت تو مطالعہ کیجیے گا۔ میں نے پوری، اگر ویڈیو کی شروع کی دیکھیں گے جی، شروع کی ویڈیو آپ اگر یہ والی دیکھیں گے تو آپ ان مثالوں سے فعل کی 6 تقسیمات خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا اللہ حافظ آقا۔ خدا التماس دعا آقا۔ سلام۔ خدا حافظ۔